بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان اونٹ بطور خرچ لیا۔ جب صدقے کا مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹ واپس کر دو۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اس جیسا اونٹ نہیں ہے بلکہ اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر ہی دے دو۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو ادائیگی میں اچھا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کی وجہ سے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے اور سائل کے لیے قرض لے لیتے تھے۔ قرض لینا ضرورت کی وجہ سے یہ برا نہیں ہے، ہاں ضرورت نہ ہو عیاشی کے لیے لیا جائے تو یہ نقصان ہے۔ البتہ کوشش کی جائے کہ جو وعدہ ہے اس پر ادا کرے، کسی وجہ سے نہیں ادا ہو سکتا تو جس سے لیا ہے اس کو بتا دیا جائے کہ اتنی تاخیر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بطور قرض کے لی۔ مانگنے والا آ جاتا تو پاس جو صحابہ بیٹھے ہوتے ان میں سے کسی سے لے کر اسے دے دیتے۔ بعد میں جب مال آتا تو جن سے لیا ان کو دے دیتے۔ اور یہ صحابہ کی بھی عادت تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لوگ امانتیں رکھواتے، وہ اس مال کو غرباء میں تقسیم کر دیتے کہ جب لے گا تو دے دیں گے، اور جب ارادہ ہوتا تھا واپس دینے کا تو اللہ اسباب بھی پیدا کر دیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ لیا۔ جب ادائیگی کا وقت آیا، اللہ نے مال بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ جا کر تلاش کرو، جیسا اونٹ اس نے جوان دیا تھا ویسا ہی اونٹ اسے واپس کرو۔ اس صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ اس جیسا اونٹ نہیں ہے، وہ ابھی تازہ جوان تھا، یہ تھوڑے سے اس سے اعلیٰ ہیں، ایک دو سال بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر دے دو۔ بہترین بندہ وہ ہے جو ادائیگی میں اچھا ہو۔ اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ ایک بندے نے قرض لیا تو جب ادا کر رہا ہے تو کچھ رقم زیادہ دے دیتا ہے، یا کوئی بھی چیز قرض دی ہے اس سے بہتر دے دیتا ہے، یا ساتھ کوئی ہدیہ تحفہ دیتا ہے۔ قرض لیتے وقت یہ شرط نہیں تھی تو اس کا دینا بھی جائز ہے اور لینے والے کا لینا بھی جائز ہے۔ اب قرض لیتے وقت مثال کے طور پر ایک بندے سے قرض مانگا کہ یار ضرورت ہے 50,000 دے دے، وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ جب قرض ادا کرتا ہے تو اپنی جانب سے کہتا ہے یار یہ 3,000 اوپر رکھ لے، چلو تو میرے کام آیا، بچوں کو کچھ کھلا دینا، خود کھا لینا۔ تو یہ زائد دینا درست ہے، اپنی طرف سے خوشی سے دے۔ لیکن اگر قرض دینے والے نے کہا ہو کہ میں زائد دوں گا تو یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دینے والی کی نیت میں بھی ہو کہ میں نے زائد لینا ہے اور لینے والی کی نیت ہو کہ میں زائد دوں گا، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اتفاقیہ طور پر انسان کوئی خوشی سے دے دیتا ہے، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس جیسا اونٹ نہیں تھا تو اس سے بہتر دے دیا۔ اب یہ زائد دیا لیکن اپنی خوشی سے دیا، جس کو دینا تھا اس کو مطالبہ نہیں تھا اور اس کی نیت بھی نہیں تھی، اس نے تو اتنا ہی واپس لینا تھا۔ تو جتنا قرض دیا اتنا واپس، البتہ خوشی سے کوئی ساتھ تحفہ دے، ہدیہ دے یا نقد رقم دے تو وہ لینا جائز ہے، لیکن لیتے قرض دیتے وقت وہ شرط نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر، دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔